دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین ٹوٹے تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیں۔ کیا خبر اللہ کو وہ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو؟ کیا خبر اللہ کو آپ کا اسے بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو، اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ بس یقین پکا رکھیں کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں دیتا۔ خدا کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ حالات کبھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے تو کبھی خلاف، تو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ شکوے تو بہت ہیں زندگی میں، اپنوں سے بھی پرایوں سے بھی، پر کسی کا برا چاہنا نہ میری فطرت میں ہے نہ میری تربیت میں ہے۔ پھول ہوں، کھلنا جانتی ہوں، خاروں میں رہ کر بھی اوروں کو خوشبو دینا جانتی ہوں۔ لوگوں میں سے زیادہ خوشباش وہ ہیں جو کسی سے کچھ امید نہیں رکھتے، کسی سے کچھ توقع نہیں رکھتے، اپنی خواہشات کو کسی تک محدود نہیں رکھتے، اور اپنی خوشی کو کسی سے نہیں جوڑتے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، کوئی بھی مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پر آتا ہے جہاں انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بے شک بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کی اپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے، اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیے، اللہ آپ کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔
اگر رشتوں میں پائیداری ہے تو لوگ آپ کو جتنا مرضی کاٹیں اپنے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا ہے، یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو وہ آپ کو اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رب کے آگے جھکنے والوں کی بندوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔